رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی کاروان، تانڈور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ و سابق اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، تانڈور کے گورنمنٹ میڈیم اردو مدارس کے اساتذہ، ہیڈ ماسٹر اور طلباء اور طالبات، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے 2005 میں اسکیم کا آغاز کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسکیم کے آغاز کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ سالار اس بات کو جانتے تھے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولز میں، مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں، بہت بڑی اکثریت 90% سے زیادہ یہ بچے اور بچوں کی جو اکثریت ہے وہ تمام کے تمام غریب افراد خاندان یا غریب گھر سے آتے ہیں، اور سالار کی کوشش یہی تھی کہ ہم ان غریب خاندان سے آنے والے بچے اور بچیوں کی تعلیم کو ترک نہ کریں، بلکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں 10ویں جماعت تک۔ اس کے بعد وہ اپنے پسند کے لحاظ سے انٹر کی تعلیم مکمل کریں، اور اس کے بعد پروفیشنل کالجز میں جائیں یا گریجویشن کا وہ ڈگری حاصل کریں۔ تو الحمدللہ 2005 سے مجلس اتحاد المسلمین یہ اسکیم کو بڑی کامیابی سے چلا رہی ہے۔ ہر سال الحمدللہ اس سال 8000 آل ان ون ماڈل پیپر پورے تلنگانہ کے اردو میڈیم مدارس کے، زیادہ تر اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات میں دیا جائے گا۔ پچھلے سال بھی دیا گیا تھا 8000، اس سے پہلے 7000۔ ایک سال ایسا آیا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں دے پائے، تو الحمدللہ اب تک جب سے اسکیم کا آغاز ہوا 1,14,000 طلباء اور طالبات میں یہ آل ان ون ماڈل پیپر کی سیریز، جو 6 سبجیکٹس اس میں شامل ہے، اردو، تیلگو، انگلش، میتھس، سائنس اور سوشل، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے فری میں ان طلباء اور طالبات کو دیا جاتا ہے۔ میری ان تمام طلباء اور طالبات سے یہ گزارش ہے، ان کے ماں باپ سے، ان کے سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارا مستقبل ہے، یہ طلباء اور طالبات ہمارا مستقبل ہے، اور ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اپنی تعلیم کو ترک نہ کریں، کیونکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تعلیم ترک کرتا ہے یا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس ملک میں ہمارے، وہ مسلمانوں کا زیادہ ہے۔ اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی وجہ یہ بھی بتائی گئی، ماہرین نے بتایا کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی پیسوں کے اعتبار سے کہ اپنے اولاد کی تعلیم کو مکمل کروا سکیں۔ تو یہ ہم تمام کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑی تکلیف اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اور اپنی اولاد کی تعلیم کو مکمل کروائیں، اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں کی تعلیم پر ہم کو زیادہ توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کو تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تھوڑا سا ان کو ہمت دلائیں گے، تو میرا جو مشاہدہ ہے، میرا جو میں دیکھتا ہوں اپنی عملی زندگی میں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچیاں آج بچوں سے زیادہ اچھا پڑھتی ہیں، اور ان میں محنت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آتی، بشرطے کہ اس گھر میں ایسا ماحول ہو کہ ان کے گھر کے ماں باپ اپنی بچیوں کو جس طرح اپنے بیٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہ بہت ضروری، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کی تمام تنظیمیں، مدارس کے ذمہ دار علماء کرام کوشش کر رہے ہیں، مگر ان معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور خوب ان کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ یقیناً ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرائے، اور ذمہ داری بھی ہے ان کی، مگر تعلیم کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر آتی ہے۔ تو اس لیے تعلیم کو، ہماری بیٹیوں کو زیادہ توجہ دیں۔ یقیناً ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں،
مگر غریبی کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور یقیناً آج کے اس ماحول میں مہنگائی زیادہ ہے اور تنخواہیں کم ہو چکی ہیں، خاص طور سے کووڈ کے بعد، اور جب سے وہ ڈی مانیٹائزیشن ہوا ہے، جی ایس ٹی آیا ہے، مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دلائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ کی حکومت نے ریزیڈینشل اسکول بھی کھولے ٹیمرس میں، اس میں بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایڈمیشن دلا کر ان کی تعلیم کو مکمل کروائیں۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر آپ کل مستقبل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مقدر کے فیصلے خود کریں، کوئی غیر نہ کرے، تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے۔ اور آپ اپنے مقدر کے فیصلے کیسے کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، جس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس ٹیبل پر آپ اسی وقت بیٹھ پائیں گے یا بیٹھیں گے یا بٹھائے جائیں گے جب آپ میں قابلیت ہوگی۔ اور قابلیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور میں ان طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اردو میڈیم سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیجئے، میری اس بات کا، کہ آپ کسی زبان میں تعلیم حاصل کریں، آپ کی کامیابی کے راہوں میں کوئی آبسٹیکل نہیں آئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ انگلش میڈیم سے اگر ہوتا تو یقیناً اچھا انگلش میڈیم، مگر اگر آپ اردو میڈیم سے ہی پڑھ رہے ہیں تو میں خود جانتا ہوں حیدرآباد میں سے کئی جو یہ آل ان ون ماڈل پیپر لیے ہیں، وہ لڑکیاں 10th پاس کر کے انٹر میں بھی اردو میڈیم پڑھ کر نیٹ کوالیفائی ہو کر ڈاکٹر اور ایم سیٹ کوالیفائی ہو کر وہ لوگ انجینئرنگ اور پھر آگے جا کے ایم بی ایم سی اے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی ہرگز فکر مت کریے کہ یہ ہم اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، آپ محنت کریے، جستجو کریے، اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اگر صرف 3% مسلمان اگر گریجویٹ ہوں گے تو کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ یقیناً حکومتیں ہیں جو ہم سے ناانصافی ہم سے کرتی ہے، ہماری ترقی کی راہوں کو بند کرنے کی کوششیں کرتی ہے، مگر یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم کو جستجو کرنا ہے۔ اور میں ان بچیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کوئی سفید فام شخص نے نہیں بنایا، کوئی یورپین نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی کون تھی؟ ایک خاتون تھی، مسلمان تھی، جو موراکو کی رہنے والی تھی۔ ان کے والد بڑے دولت مند تھے، جو دولت میں اپنے باپ کے پیسے ملے، انہوں نے اس سے یونیورسٹی کا قیام کیا۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے بچیوں کو ڈگری ملتی ہے، ڈگری ملنے کے سر پہ ٹوپی پہنتے وہ، آپ دیکھیں ہوں گے جس کو ڈگری ملتی ہے جبہ پہنتے اور ایک 4 کونی ٹوپی رہتی، وہ کہاں سے نکلی؟ وہ اسلام نے ان کو دی، کیونکہ وہ 4 کونی نہیں ہے بلکہ قرآن کا رحال ہے، وہ اس وقت شروع ہوا تھا۔ تو یہ ہم دنیا کو دیے ہیں اور ہم ہی اس کو بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بنیادی تعلیم، یہ 10th کلاس ایک بہت بڑا ایک بنیاد ہے۔ یہاں سے آپ کامیابی حاصل کر لیے تو اس کے بعد انٹر دیکھتے دیکھتے 2 سال نکلتے، پھر پروفیشنل کورسز، پھر گریجویشن، کوشش کرنا ہے۔ اور جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، آپ اپنے حقوق کو کیسے جانیں گے؟ آپ کے کیا حق ہیں؟ آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کیسے ناانصافی کا مقابلہ کریں گے؟ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ کیا کوئی جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جاہل اور عالم، اللہ فرما رہا ہے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جہالت کے خاتمے کے لیے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے علم دے دے۔ اس علم کی بدولت ان کو بادشاہت بھی ملی اور دولت بھی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مال خرچنے سے مال ختم ہو جاتا، علم بانٹنے سے علم بڑھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مال کی حفاظت کرنا پڑتا، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت آپ کو محکوم بنا دیتی ہے، علم آپ کو حاکم بناتا ہے۔ تو اس لیے حاکم بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، آپ کو لیڈر بننا ہے۔ قوم کے مستقبل کے فیصلے آپ کریں گے۔
اگر آپ آج نہیں پڑھیں گے تعلیم ترک کر دیں گے، نہیں بس ہے 10th پڑھ لیے، بچی کو کرنا شادی کرنا، شادی کرنا ہے یقیناً، مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی، مگر تعلیم مکمل کروانا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرحوم قائد سالار ملت کا یہ خواب تھا، سالار بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل سے۔ سالار نے کہا کہ میں نے انجینئرنگ کالج بنا دیا، MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر، بی فارمیسی، ہاسپٹل مینجمنٹ، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں، مجلس 2 دواخانے حیدرآباد میں چلاتی ہے، کام مجلس نے کیا۔ تو تعلیم کے میدان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے پورے ملک میں جو کام مجلس نے کیا کوئی بھی نہیں کیا۔ بعض پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا، بعض کی آئیڈیالوجی ہے مارکسزم، بعض کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، مگر جو طاقت آپ نے مجلس کو دی اس کا مجلس سے استعمال کیا تاکہ ہماری آنے والی نسل تیار ہو جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1984 میں مجلس اتحاد المسلمین